اس میں ظرف وہ اسم مشتق جو اس مکان یا زمان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ملعب کھیلنے کی جگہ یا وقت، مصنع کارخانہ بنانے کی جگہ۔ اس میں ظرف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مضارع سے بنتا ہے۔ اگر فعل ثلاثی ہو تو علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ آپ میم مفتوح لگائیں اور آخری حرف کو تنوین دینے سے اس میں ظرف بن جاتا ہے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ، اب بڑی غور طلب بات ہے، اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو یا فعل ناقص ہو اور لفیف ہو، وہ فعل ناقص ہو یا لفیف ہو، تو اس میں ظرف کا عین کلمہ یہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے یفتح سے مفتحن، ینصر سے منصرن، یجری سے مجرا، یتوی سے متوا۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ مضارع کا عین کلمہ اگر مفتوح ہو، جیسے یفتح آپ کے سامنے ہے، مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا مضموم جیسے ینصر میں صاد، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو اس میں ظرف کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، یعنی یفتح ہے تو مفتحون، ینصر ہے تو منصر، اور فعل ناقص جیسے یجری، یجری ہے یا لفیف ہے تو اس میں بھی جیسے یجری سے مجرا، یتوی سے متوا۔ اور مضارع اگر تو اور عین کلمہ اگر مکسور ہو، مضارع کا عین کلمہ اگر مکسور ہو یا پھر مثال ہو تو پھر اس میں ظرف جو بنے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی عین کلمے پر کسر آئے گی، جیسے یجلس سے مجلسن، یقع سے موقعن۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ظرف کا جو صیغہ آتا ہے وہ دو وزن پر آتا ہے، دو وزن پر اس کا صیغہ بنتا ہے، مفعول کے وزن پر اور مفعول کے وزن پر۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ مضارع مکسور العین مضاف سے اگر آپ بنانا چاہیں، اس میں ظرف اگر مضاف سے بنانا چاہیں، مضاف سے اس میں ظرف بنانا چاہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ مضاف کا عین کلمہ اگر مکسور ہے تو پھر اس میں ظرف کا عین کلمہ بھی مکسور ہوگا، اور مفتوح العین اگر مضاف کا عین کلمہ پر فتح ہے یا عین کلمہ پر دمہ ہے تو اس میں ظرف جو بنے گا اس کا بھی عین کلمہ فتح آئے گا، جیسے یحل سے محل، یمد سے ممدن اور یمسو سے ممسن۔ اس کے علاوہ مزید بھی اس کی تفصیل ہے، وہ آپ مزید جو کتابیں ہیں آپ اس میں